السلام علیکم، میں ہوں زینب اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، فرشتوں کے وجود پر یقین رکھنا مسلمانوں کے ایمان کا ایک حصہ ہے، بالکل ایسا ایمان جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر عرب کے لوگ بھی فرشتوں پر ایمان رکھتے تھے کہ وہ وجود رکھتے ہیں، لیکن وہ نعوذ باللہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، جو کہ سراسر کفر ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نورانی مخلوق ہیں، جنہیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کا حکم ماننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ نہ مرد ہیں نہ عورت، کیونکہ ان کے اندر نفسیاتی مادہ موجود ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرمانبرداری میں نہ تو تھکتے ہیں، نہ ہی انہیں بھوک لگتی ہے اور نہ ہی انہیں نیند آتی ہے۔ انسانوں سے ان کا تعلق انسانوں کے پیدا ہونے سے لے کر انسانوں کے مرنے کے بعد تک بھی ہمیشہ سے جڑا ہوا ہے۔ فرشتوں کی تعداد ان گنت ہے، جن کا کوئی شمار نہیں ہے، لیکن 4 فرشتے ایسے ہیں جنہیں سب سے زیادہ اہمیت اور مرکزی حیثیت حاصل ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ہر ایک فرشتوں کو پیدا کرنے کا مقصد اور ان کی الگ الگ ڈیوٹی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت اسرافیل علیہ السلام کی جسامت، ان کے کام اور ذمہ داری اور قیامت کے وقت ان کے کردار یعنی کہ سور پھونکنے کی حالت کا تذکرہ بیان کریں گے، جس کے بارے میں یقیناً بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب موجود ہیں، کیونکہ آپ کے اور اللہ کے درمیان صرف 7 پردوں کا فاصلہ ہے۔ سب سے نزدیک حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور پھر میکائیل علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب موجود ہیں۔ اسرافیل کا لفظ اسراف سے نکلتا ہے، جس کے معنی ہیں کثرت یا زیادتی، اور یہ لفظ ان کے بارے میں اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ فرشتوں کے اندر سب سے زیادہ پر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہی ہیں، اور اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ ان کا ایک پر مشرق میں اور دوسرا پر مغرب میں اور تیسرے سے انہوں نے سر پر ڈانپ رکھا ہے، جبکہ ان کا چوتھا پر 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں پیدا کیا تو ان کی ذمہ داری سور پھونکنے پر لگا دی۔ سور ایک سینگ کی طرح دیکھنے والا بیکل ہے، جو آگے سے چھوٹا اور پیچھے سے بڑا سائز کا ہوتا ہے۔ اسے قدیم زمانے میں جنگوں سے پہلے بجایا کرتے تھے۔ آپ کا منہ سور کے قریب ہے اور نظر اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دے تو مجھے سور پھونکنا پڑے۔ اسی لیے جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں اسی وقت سے بنا پلکیں جھکائے اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور قیامت تک کھڑے رہیں گے۔ یہ سور شیشے کے موتی کا بنا ہوا ہے اور اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر اتنے سوراخ ہیں کہ قیامت تک جتنی اس دنیا پر روحیں آئیں گی اور کسی بھی سوراخ سے 2 روحیں نہیں نکل سکتی، جبکہ اس آئلے کا دانہ اتنا بڑا ہے کہ جہاں پر آپ نے منہ لگا رکھا ہے کہ جتنی اس زمین اور آسمان کی گولائی ہے، صرف اس سور کو سمجھ کر ان کی جسامت کا اندازہ اچھے سے لگا سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بیان ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا، جس کا انعام اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دیا کہ پورا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ان کے ماتھے پر لکھ دیا، جو کہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے لوح محفوظ پر لکھا ہوا حکم سب سے پہلے ان کے پاس آتا ہے۔ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ جب انہیں سور پھونکنے کا حکم دیں گے تو وہ 3 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ پہلی بار جب پھونکیں گے تو گھبراہٹ کا وقت ہوگا، جسے سن کر آسمان اور زمین پر رہنے والی ہر چیز ڈر جائے گی، سوائے انبیاء اور شہداء کے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ نمل کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اور کیا ہوگا اس روز جب سور پھونکا جائے گا اور سب خوف کھا جائیں گے جو آسمانوں اور زمینوں پر ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ اس خوف سے بچائے گا۔ سب کے سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہوں گے۔ اس وقت ہر زندہ چیز لرز اٹھے گی اور ہر چیز پر زلزلے جیسی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ لوگ اس طرح سے مدہوش ہونے لگیں گے کہ جیسے نشے کی حالت میں ہوں، لیکن دراصل نہیں ہوں گے۔ عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ یہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کو سن کر شیطان اور اس کے چیلے بھاگ کھڑے ہوں گے اور پناہ لینے کی کوشش کریں گے۔ وہ لوگ جو اس دنیا، کائنات اور خود کے وجود کو
محض ایک اتفاق قرار دیتے ہیں۔ آج انہیں قیامت کا یقین ہو جائے گا، لیکن اس روز ان کے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو آسمان انہیں کالے سرخ تیل کی مانند نظر آئے گا۔ زمین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھرنے لگے گی، سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور یہ پھٹ کر ایک دوسرے میں جا ملیں گے، اور ستارے پھٹ کر گرنے لگیں گے اور ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا، جس کے بعد کائنات کی ہر چیز کو موت آ جائے گی۔ سورج، چاند، ستارے سب ختم ہو جائے گا، اور جہاں سے اس کائنات کی شروعات ہوئی اسے وہاں پر اسی طرح پلٹ دیا جائے گا جیسے یہ تخلیق سے پہلے تھی۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک مقدس پہاڑی پر کھڑے ہو کے دوبارہ سور پھونکیں گے، اور اس کے بعد انبیاء کرام اور شہداء سمیت ہر شے بے ہوش ہو کے گر جائے گی، سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ اس روز محفوظ رکھے گا، یعنی کہ 8 فرشتے، جن میں سے 4 مقدس ترین فرشتے یعنی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، جبکہ 4 اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے فرشتے ہوں گے۔ ان کے سوا ہر جن و انس اور ہر چیز کو موت آ جائے گی، جبکہ اس کے بعد ان 4 فرشتوں کی بھی روح قبض کر لی جائے گی، اور باقی حضرت عزرائیل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اور وہ آج پورا ہو گیا ہے، لہٰذا تم بھی مر جا۔ جس کے بعد ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو اپنی مٹھی میں سما کر سوال کریں گے کہ آج کے روز کس کی بادشاہت ہے، آج کے روز کس کی حکومت ہے، میرے علاوہ کون ہے جو بادشاہ ہے؟ بے شک آج کے روز صرف ایک بادشاہ کی حکومت ہوگی جو سب سے طاقتور اور زبردست ہے۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کریں گے اور تیسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے، جس کے بعد ہر شخص قبروں سے نکل کر زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، روحیں جسموں میں واپس آ جائیں گی، لوگ قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ کافر اس روز کہیں گے کہ یہ بہت سخت دن ہے، جبکہ مومن کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے جو ہمارا پروردگار ہے۔ پہاڑوں کو ختم کر کے زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، جہاں پر محشر کا میدان لگے گا۔ اس روز کسی بھی شخص کو اپنی جان کے سوا کسی دوسرے شخص کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر ایک شخص اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ جنت اور جہنم سامنے ہوگی اور لوگ اس خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس روز اپنے غضب سے محفوظ رکھے اور ہمیں یہ وقت آنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور زینب کو دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔